بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم اسٹوڈنٹس ونس اگین ویلکم ٹو دا لیکچر. لاسٹ لیکچر میں ہم لوگوں نے کچھ پریکٹیکل ایگزامپلس کو دیکھا تھا، جس میں ایک ایپل کی ایگزامپل ہم لوگوں نے لی تھی، اور ہم نے یہ بھی ایک انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کی تھی کہ جب ہم ایپل کا نام لیتے ہیں تو بہت سارے لوگ جو ہیں وہ فروٹ کی بجائے ان کے ذہن میں نام ایپل کمپنی کا نام آتا ہے، جو کہ آئی فون اور اپنے لیپ ٹاپس اور ٹیکنالوجی کی وجہ سے دیٹ از ویری مچ فیمس آل اراؤنڈ دا گلوب. ایون 2014 میں اٹ از امنگ دا ٹاپ موسٹ، اس کو کہا جائے کہ کمپنی ہے جی، آرگنائزیشن ہے. ہم لوگوں نے اس کے علاوہ پیپسی کی بات کی تھی، کوکا کولا کی بات کی تھی. آج دوبارہ ہم کچھ تھیوریٹیکل پرسپیکٹو میں کچھ ڈسکس کرنے جا رہے ہیں جی، اور کوشش کریں گے انشاءاللہ آئندہ آنے والے کچھ لیکچرز کے دوران پھر ہم کچھ پریکٹیکل ایگزامپلس کو بھی ڈسکس کریں گے کہ یہ جو تھیوریٹیکل کانسیپٹس ہے، ہاؤ دے آر اپلائیڈ اور ہاؤ دے آر یوٹیلائزڈ بائی ویرائٹی آف آرگنائزیشنز اور کمپنیز، بھلے وہ کہیں پر ہمارے پاس سنگل یوز آئٹمس کے اندر ہوں، جیسے پیپسی ہے، کوکا کولا ہے جو کہ کاربونیٹڈ ڈرنکس کے اندر ڈیل کرتے ہیں، یا فروٹ کوئی اور کمپنیز ہیں. اور یا ہم یہ دیکھیں گے کہ جی الیکٹرانکس آئٹمس میں، یا جو بہت ایکسپینسو، ایون یہ بھی میں پلان کر رہا تھا کہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا جائے بوئنگ یا ایئر بس کی جو مینوفیکچرنگ وہ لوگ کرتے ہیں، یا جو پروڈکٹ ڈیولپمنٹ جس طریقے سے وہ کی جاتی ہے، تو اس کی کچھ ویڈیوز آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی جائے، سو دیٹ کہ ہم لوگوں کو اس کا ایک آئیڈیا ہو جی. آج ہم لوگ بات کرنے جا رہے ہیں جی سیٹنگ پروڈکٹ اسٹریٹجی کی جی. تو سب سے پہلے جو ہم اپنی ڈسکشن سٹارٹ کرتے ہیں جی، وہ سٹارٹ کرتے ہیں کہ جی وٹ از اے پروڈکٹ. پروڈکٹ از اینی تھنگ دیٹ کین بی آفر ٹو اے مارکیٹ ٹو سیٹسفائی اے وانٹ اور نیڈ. آپ کو یاد ہوگا جو پہلے لیکچر میں ہم لوگوں نے نیڈ، وانٹ اور ڈیمانڈ کی بات کی تھی کہ نیڈ کیا چیز ہوتی ہے. نیڈ ہوتی ہے جی نیسیسٹی، ضرورت، بیسک ضرورت آپ کی کیا ہے. اف یو آر ہنگری تو آپ کی جو نیڈ ہے جی دیٹ از فوڈ. اور اگر آپ کی ڈیزائر یہ ہے کہ جی وہ جو فوڈ ہے وہ میک ڈونلڈس کا ہونا چاہیے، وہ پیزا ہٹ کا ہونا چاہیے، یا وہ کوئی تکے اور کباب، کوئی اسپیسیفک قسم کا آئٹم یا کسی کوئی اسپیسیفک پروڈکٹ آپ اس کو ساتھ اس کو ریلیٹ کر دیتے ہیں. جیسے اگر آپ کو پیاس لگی ہے تو آپ کہتے ہیں کہ جی منرل واٹر پینا ہے، یا ہم نے کوئی کاربونیٹڈ ڈرنک، یا ہم نے جوس لینا ہے، یا اس کے علاوہ آپ کہتے ہیں کہ جی اگر میں نے کوئی شرٹ پرچیز کرنی ہے، میں نے شوز پرچیز کرنے ہیں. تو جو بیسیکلی جو نیڈ ہوتی ہے جی، جب آپ اس کو ایک اسپیسیفائی کر دیتے ہیں کہ جی وہ پرٹیکولر کموڈٹی یا اس پرٹیکولر کمپنی کی جو پروڈکٹ ہے جی دیٹ کین سیٹسفائی مائی نیڈ، تو اس کو کہتے ہیں جی وانٹ. وہ جو ڈیزائر ہوتی ہے نا جی، اس کو وانٹ کہتے ہیں. لیکن اب ساری خواہشات تو پوری نہیں ہوتی نا جی. تو اگر اف یو ہیو انف منی، اور اگر آپ کو کوئی اور اسپانسر کر دے ٹو سیٹسفائی دوز پرٹیکولر وانٹس، تو اس کو کہا جاتا ہے جی ڈیمانڈ. تو یہ ایک ریلیشن شپ ہے جی نیڈ، وانٹ اور ڈیمانڈ کا جی. اینی تھنگ دیٹ کین بی آفر ٹو اے مارکیٹ. اب مارکیٹ کیا ہے، ہم اس کے بارے میں بہت زیادہ بات کر چکے ہیں جی. ہم لوگوں نے مارکیٹ سیگمنٹ کی بات کی تھی، ٹارگیٹ مارکیٹ کی بات کی تھی، پوزیشننگ کی بات کی تھی کہ بھائی وہ کون سے لوگ ہیں جو ایک پرٹیکولر پروڈکٹ کو خریدنا چاہیں گے. جیسے کاربونیٹڈ ڈرنک کی ہم لوگوں نے بات کی کہ جی جیسے لوگوں کو پتا چلا کہ اس کے اندر شوگر کی کوانٹٹی بہت زیادہ ہے اینڈ اٹ ہیز این ایڈورس یا نیگیٹو امپیکٹ ہے کنزیومرز کے اوپر، کسٹمرز کے اوپر، تو فوراً سے کیا کیا ان کمپنیز نے ڈائیورسیفائی کیا جی. جیسے پیپسی ٹراپیکانا کے اوپر ہے، اس نے انٹروڈیوس کیا ہوا ہے، اور کوکا کولا جو ہے وہ منٹ میڈ کے ساتھ مارکیٹ کے اندر ہے، اور اس کے علاوہ منرل واٹر بھی آفر کر رہے ہیں. تو وہ دے kept on diversifying themselves جی. تو وہ جو مارکیٹ ہے جس مارکیٹ کے لیے آپ بنا رہے ہیں جی، وہ مارکیٹ اگین جیسے پیپسی کی بات کر رہے تھے، جب ایڈورٹائزمنٹ کی بات کرتے ہیں وہ ینگ کنزیومر کا ٹارگٹ کر رہے ہوتے ہیں. جب کوکا کولا کی بات کرتے ہیں تو وہ ایونٹس کے ساتھ لے کر چلتے ہیں جی اپنی پروڈکٹ کو. تو اچھا، اب یہ جو اینی تھنگ والی بات آ جاتی ہے، یہاں تک تو ہمارے پاس آ گئی جی مارکیٹ کی جی. اینی تھنگ اس میں اگین اینی تھنگ کیا ہے جی، وہ گڈ بھی ہو سکتا ہے، وہ سروس بھی ہو سکتا ہے. ہم ریپیٹڈلی اس کانسیپٹ کو ڈسکس کرتے آئے ہیں کہ اینی تھنگ وچ از ٹینجیبل ان نیچر جی، جس کو ہم لوگ یہ جو کہتے ہیں نا جی وہ محسوس، ٹچ کر کے محسوس کیا. وہ ایک بڑا سمپل سا سینٹینس کسی جگہ کے اوپر ہم لوگ ڈسکس کر رہے تھے کہ اینی تھنگ دیٹ کین بی ڈراپڈ آن یور ٹو دیٹ از نون ایز گڈ. فزیکل ایگزسٹنس ہوتی ہے جی.
اس کو ہم لوگ گڈ کہہ دیتے ہیں. سروسز ہم لوگ کہتے ہیں کہ جیسے بینکس ہیں, انشورنس کمپنیز ہیں, اور بہت سارے اور دوسری چیزیں جو کہ جیسے ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز ہیں جی, یہ بھی آپ کو سروسز آفر کرتے ہیں جی. ڈاکٹرز, لیگل فارمز, یہ سارے کے سارے سروسز آفر کر رہے ہوتے ہیں. کچھ جگہوں کے اوپر کمبینیشن کی بھی ہم نے بات کی تھی, جیسے ہوٹلز کی بات کی تھی, ایئر لائنز کی بات کی تھی, تو وہ کمبینیشن کے ساتھ آپریٹ کر رہے ہوتے ہیں. اس ڈیفینیشن میں دیر از ون مور ورڈ وچ وی نیڈ ٹو ایلیبوریٹ اور ٹو ڈسکس, جی سیٹسفیکشن کی بات کی تھی. اچھا, اب سیٹسفائی میں ایک چیز یاد رکھیے گا جی, اس میں وہ جو کوالٹی کے تینوں کانسیپٹس ہیں جی, وہ یہاں پر ضرور ہم لوگوں کو کنسیڈر کرنے ہوں گے. ہم یہ کہتے ہیں کہ جی ہم ایک پروڈکٹ کو پرچیز کر لیتے ہیں بٹ وی آر ناٹ دیٹ مچ ہیپی. آپ کبھی کہتے ہیں کہ یار میری جو ٹریولنگ ہے جی اٹس ویری ڈیفیکلٹ, اور ابو آپ کو مہران دے دیتے ہیں, تو آپ کہتے ہیں جی ٹھیک ہے ضرورت تو پوری ہو گئی بٹ آئی ایم ناٹ دیٹ مچ ہیپی ود مائی کار. اس میں ایک ڈیفینیٹلی اسٹوڈنٹ لائف کے اندر ایک جو کنسیڈریشن ہو جاتی ہے جی, وہ فیول ایفیشینٹ بعض اوقات کہتے ہیں کہ جی وہ پیٹرول بہت زیادہ کنزیوم کرتی ہے جی, یا وہ گاڑی پرانی ہے تو اس کی مینٹیننس کاسٹ بہت زیادہ ہے جی, اس کا ایئر کنڈیشنر کام نہیں کرتا جی, ٹھیک ہے, اس کے اندر کچھ اور جی, اسٹیریو اس کے اندر کوئی اتنا اچھا نہیں ہے, تو آپ اس سے بالکل ہی سیٹسفائیڈ نہیں ہوتے جی. اس پروڈکٹ سے آپ اس کی نظر آتی ہیں, بیکاز آپ اس ٹویوٹا کو, سوزوکی ایف ایکس کو یا سوزوکی مہران کو آپ کمپیئر کر رہے ہوتے ہیں جی 1300 یا 1800 سی سی کار کے ساتھ جی, ٹویوٹا کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں, ہونڈا کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں جی, تو یو آر ڈسسیٹسفائیڈ ود دیٹ کائنڈ آف پروڈکٹ جی. اچھا, آپ کو اگین کوئی اور پروڈکٹ, جیسے ہم لوگ یہ کہتے ہیں جی آپ کو آلٹو, سوئفٹ یا کوئی اور گاڑی دے دیتے ہیں یا کوئی اور چیز, تو وہ ایٹ پار آ جاتا ہے جی, اٹ میٹس یور ایکسپیکٹیشن, یو آر ہیپی ود دیٹ. اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ ڈیفینیٹلی اگر کل کو کوئی آپ اس کو سیل کرتے ہیں مارکیٹ میں, یا کیا ہوتا ہے کہ کسٹمر کیا ہوتا ہے کہ وین a product or when a company meets his or her expectation, تو ٹھیک ہے جی, وہ کہتے ہیں جی میں خوش ہوں اس پروڈکٹ کے ساتھ, I have no issues with this product, اور میں I'm happy with this thing. But ہوتا یہ ہے کہ جب کمپیٹیٹر کوئی بھی اپنی اسٹریٹجی سے اس کسٹمر کو کنونس کر لیتا ہے کہ بھائی جو چیز چلا رہے ہو اٹ از ناٹ اپ ٹو دا مارک, جو چیز استعمال کر رہے ہو اس کا وہ اسٹینڈرڈ نہیں ہے, جو چیز ہم آپ کو آفر کر رہے ہیں اٹس فار بیٹر دین دیٹ جی. وہ ایڈورٹائزمنٹ کے تھرو ہو سکتا ہے جی, اویئرنیس اس کے اندر کریٹ کی جا سکتی ہے, وہ پرسنل سیلنگ کے تھرو بھی ہو سکتا ہے, وہ اور بہت سارے ٹولز کے تھرو ہو سکتا ہے. اور ایونچولی کیا ہوتا ہے کہ اگر ڈیفینیٹلی بہت پروبیبلٹی ہائی ہوتی ہے کہ جو کسٹمر یا کلائنٹ وہ جس چیز کے ساتھ وہ ایٹ پار ہوتا ہے جی, وہ کہتا ہے جتنی کاسٹ اس کے اوپر انکر کی ہے اتنا ہی بینیفٹ میں اویل کر رہا ہوں, تو اگر اس کو دوسری کمپنی, دوسرے کمپیٹیٹرز, آرگنائزیشنز اپنی پروڈکٹ کے بارے میں زیادہ اویئرنیس دیتے ہیں, تو وہ کیا کرتا ہے, وہ سوئچ کر جاتا ہے جی پروڈکٹ کی طرف. اور ہم یہ کہہ چکے ہیں جی, بار بار ہم بات کر چکے ہیں کہ بھائی جو کرنٹ کسٹمر ہے, کنزیومر ہے, اس کو ریٹین کرنا اٹ از کاسٹ افیکٹو رادر دین ٹو کریٹ سم نیو کسٹمر. ہم کرتے ہیں, نئے کسٹمرز بناتے ہیں, لیکن ہم نے ایگزسٹنگ کسٹمرز کو لائل کرنا ہوتا ہے جو آرگنائزیشنز نے, اداروں نے. تو اس کے اندر ہمارے پاس جو ایک چیز جو آ جاتی ہے کہ جی ہم ہمیشہ آرگنائزیشنز کی یہ کوشش ہوتی ہے دیٹ اٹ مسٹ ایکسیڈ دا کنزیومر اور دا کسٹمرز ایکسپیکٹیشن جی, ان کی توقعات سے بڑھ کر وہ کوئی چیز ان کو آفر کرتے ہیں, اور تاکہ وہ یہ ہے کہ سو دیٹ دے کین بی سکسیسفل جی, کامیاب ہو سکیں جی مارکیٹ کے اندر, وہ اس کو اندر زیادہ سے زیادہ وقت رہ سکیں, سکسیسفلی آپریٹ کر سکیں جی. 5 پروڈکٹ لیولز ہوتے ہیں جی بیسیکلی. اس کا سب سے پہلا جو لیول ہے دیٹ از جو کور بینیفٹ, دس از دا فنڈامنٹل بینیفٹ اور سروس دیٹ دا کسٹمر از بائنگ. فار ایگزامپل, ا کسٹمر گوئنگ ٹو اے ہوٹل از بائنگ ریسٹ, سلیپ ایکسیٹرا. جاتے ہیں جی کسی جگہ کے اوپر اسٹے کرتے ہیں, تو آپ کہتے ہیں کہ جی بڑی اچھی سے انوائرمنٹ ہونی چاہیے سو دیٹ وی کین سلیپ ویل, وی کین ریسٹ ویل, اور تاکہ اگلے دن کے لیے اچھے طریقے سے ہم ڈفرینٹ جو اسائنمنٹس ہوتی ہیں, جو کام ہوتی ہیں, جو ان کو نپٹا سکیں, کر سکیں. بیسک پروڈکٹ جی, بیسک فنکشنل ایٹریبیوٹس, all hotels provide rest and sleep. The aim is to ensure that your potential customers purchase your one service. Thus the functional attributes like room, bed, bath are important. اس کے ساتھ پھر کلبیں ہونی شروع ہو جاتی ہیں جی چیزیں. وہ ایک انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے, وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے جی ہم آپ کو روم دے رہے ہیں, جب روم دے رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جی وہاں پر بیڈ بھی ہوگا, جب بیڈ ہوگا جی میٹرس بھی ہے, وہاں پر ہمارے پاس
باتھ رومز ہیں جی اس کے اندر روم کولنگ ڈیوائسز ہیں, اگر سردیاں ہیں تو اس کے اندر پھر روم ہیٹنگ ڈیوائسز ہیں جی, اس کے اندر ٹیلی ویژن ہے. تو بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو آپ اس کے اندر وہ جو پرائس ہوتی ہے نا جی اس کے مطابق آپ اپنے ایک ذہن میں ایک سکیچ ڈرا کر لیتے ہیں, اس کو بنا لیتے ہیں کہ ہاں بھائی جب میں فلاں جگہ کے اوپر جاؤں گا تو یہ ساری چیزیں مجھے اویلیبل ملیں گی جی. تو اس کو ہم لوگ کہتے ہیں جی بیسک پروڈکٹ کہہ دیتے ہیں. ایکسپیکٹڈ پروڈکٹ کیا ہوتا ہے جی, توقع کیا کی جاتی ہے جی, سیٹ آف ایٹریبیوٹس دیٹ دا بائر ایکسپیکٹس جی. کلین روم جی, ایسا نہ ہو کہ کاکروچز ہوں, ماسکیٹوز ہوں, بیڈ شیٹ صاف نہ ہو, صوفہ میں سے اسمیل آ رہی ہو, کارپیٹ اسمیلی ہو, گندا ہو. لارج ٹاولز, کوائٹنس جی, کسی آپ ایسی جگہ کے اوپر نہ رہ رہے ہو, وہ جیسے کھاریاں کے قریب ایک ہوٹل ہے تو اس کے بڑا کمپلین ہوتا ہے کہ جی ساری رات آپ سو ہی نہیں سکتے کیونکہ وہاں پر ہیوی ٹریفک کی وجہ سے. تو وہ اگین اس کو ساؤنڈ پروف یا اس طریقے کی انوائرمنٹ آفر کی جاتی ہے کلائنٹس کو سو دیٹ دے کین فیل کمفرٹیبل جی. آگمنٹڈ پروڈکٹ ہے جی لیول 4. وٹ ایڈیشنل نان ٹینجیبل بینیفٹس کین بی آفرڈ, دس میٹس دا کسٹمرز ڈیزائرز بیونڈ ہز ایکسپیکٹیشن جی. وہی بات جو ہم لوگ ابھی تھوڑی دیر میں کر رہے تھے کہ کسٹمرز یا کنزیومرز کی جو ایکسپیکٹیشن ہے جی اس سے بڑھ کر جانا چاہیے اور جانا پڑتا ہے. پرومپٹ روم سروس, میوزک, اروما, وہ جو فریگننس ہوتی ہے جی, وہ جو ایک انوائرمنٹ ہوتی ہے, اس کے اندر لائٹنگ ہوتی ہے, اس کی جو اس کی ارینجمنٹ جس طریقے سے ہوتی ہے, اس کے فرنیچر کی آؤٹ لک ہوتی ہے, وہ کیا ہوتا ہے کہ جی اٹ پلیز دا کسٹمر اور کنزیومر, اس کو خوشی اس کو وہ دیتی ہے جی. And the fifth level is potential product, the possible evolutions that can be made to make the product as distinguished offer. جیسے ہمارے پاس different suits offer کیے جاتے ہیں. یہ basically these are the 5 product levels یہ. اور کمپنیز, آرگنائزیشنز جی, یہ ہم نے صرف ایک ہوٹل کی بات کی ہے. اسی طریقے سے آپ اگر ہم بات کر لیتے ہیں جی موبائل فونز کی بات کر لیتے ہیں, ہم لیپ ٹاپس کی بات کر لیتے ہیں, ہم اور جو الیکٹرانک آئٹمز ہیں ہم ان کی بات کر لیتے ہیں جی. وہ تمام کی تمام چیزیں اگر ہم لوگ دیکھیں تو اس کے اندر پھر ہم ان 5 چیزوں کو ضرور کنسیڈر کرتے ہیں جی. اسٹوڈنٹس پروڈکٹ کلاسز کی بات کرتے ہیں جی. بیسیکلی دیر آر 2 براڈ کلاسز آف پروڈکٹس جی. ون از کنزیومر پروڈکٹس جی. کنزیومر پروڈکٹس ہمارے پاس ہم یہ کہہ سکتے ہیں اٹ اسٹارٹ فرام سنگل یوز آئٹمس جی. جیسے ہم لوگ یہ لیٹس ٹاک اباؤٹ ا کین آف پیپسی جی, ہم بات کر لیتے ہیں یہ جوسز کی بات کر لیتے ہیں اور ان چیزوں کی بات کر لیتے ہیں. وہاں سے لے کر ہم لوگ کارز اور الیکٹرانک آئٹمس کی بات کر لیتے ہیں جی. ان کو کہتے ہیں جی کنزیومر پروڈکٹس ہم لوگ کہتے ہیں. جو کنزیومرز اپنے انڈیویجول یوز کے لیے, اپنے فیملی یوز کے لیے جو کچھ پرچیز کرے گا دیٹ از نون ایز کنزیومر پروڈکٹ جی. ایک اور اصطلاح, ایک ٹرم یوز ہوتی ہے, اس کو کہتے ہیں جی ڈومیسٹک یوز. ڈومیسٹک یوز میں اگین جیسے فیملی مینٹینڈ کار ہوتی ہے جی, فیملی اونڈ کار ہوتی ہے, فیملی مینٹین کے جیسے بڑے بھائی یا والد پرچیز کر لیتے ہیں, اس کو سب لوگ یوز کرتے ہیں, سب مل کے مینٹین کرتے ہیں جی, دیٹ از نون ایز فیملی مینٹینڈ کار. فرنیچر پرچیز کرتے ہیں جی گھر کے لیے اگر کرتے ہیں دیٹ از نون ایز کنزیومر گڈ. آپ کارپیٹ پرچیز کرتے ہیں, ٹیلی ویژن پرچیز کرتے ہیں, کچن کی کراکری پرچیز کرتے ہیں, اور ڈفرینٹ الیکٹرانک اپلائنسز ہم لوگ پرچیز کرتے ہیں, روم کولنگ ڈیوائسز, روم ہیٹنگ ڈیوائسز ہم لوگ پرچیز کرتے ہیں جی. ہم اگین اپنا گھر پرچیز کرتے ہیں. جتنا بھی کنزیومر پروڈکٹس ہوں گے جی اس کو ہم لوگ کیا نام دے دیں گے جی, دیٹ از نون ایز کنزیومر پروڈکٹس انڈیویجول کے لیے. اچھا, جو دوسری چیز ہے جی, اگر آپ فرنیچر پرچیز کر رہے ہیں ریسٹورانٹ کے لیے جی, آپ ہوٹل کے لیے فرنیچر پرچیز کر رہے ہیں دیٹ از نون ایز بزنس پروڈکٹس. اسی طریقے سے لیپ ٹاپس, کمپیوٹرز پرچیز کر رہے ہیں جی امپلائیز کے لیے, آرگنائزیشن کی اسموتھ رننگ کے لیے پرچیز کر رہے ہیں دیٹ از نون ایز بزنس پروڈکٹ. کسی جگہ کے اوپر یہ آپ نام لے لیتے ہیں کہ جی جیسے ہم بات کرتے ہیں ہیوی میکینیکل کمپلیکس کی بات کرتے ہیں جی, اس کے علاوہ پاکستان آرڈیننس فیکٹری کی بات کرتے ہیں ہم, اور کچھ اور اداروں کی بات کرتے ہیں جو بسز پرچیز کرتے ہیں تاکہ امپلائیز کی جو موبلٹی ہے جی اس کو کنوینئنٹلی اس کے اندر کنوینئنس لائی جا سکے جی. تو اس کو ہم لوگ کہہ دیں گے, وہ جو بسز پرچیز کر رہے ہیں جی ان کو بزنس پروڈکٹس کہہ دیں گے. اسی طریقے سے مینوفیکچرنگ کے لیے جو مشینری پرچیز کر رہے ہیں جی, بھلے وہ اسٹیچنگ مشینز ہیں, بھلے وہ بڑے بڑے پلانٹس ہیں, مشینز ہیں, اس کو ہم لوگ بزنس پروڈکٹس کہہ دیں گے جی. فیکٹریز جو ہم لوگ اسٹیبلش کرتے ہیں, بناتے ہیں, کنسٹرکشن کرتے ہیں, بزنس پروڈکٹس کا نام دے دیتے ہیں جی. ہم لوگ اسٹیشنری آئٹمس پرچیز کرتے ہیں فار دا اسموتھ رننگ آف آرگنائزیشن بزنس, اس کو ہم لوگ بزنس پروڈکٹ کہہ دیتے ہیں. یہ ساری چیزیں ہمارے پاس بزنس پروڈکٹ کی کیٹیگری میں آ جاتے ہیں.
اسٹوڈینٹس میں آپ سے یہاں پر ایک اور بات کہوں گا کہ شفمن اینڈ کنوک کی اگر آپ کو اتفاق ہو، اس کی جو بک ہے اس میں کنزیومر بیہیویئر کے اوپر جو انہوں نے لکھی ہے، اس کے اندر وہ یہ کہتے ہیں کہ کنزیومر پروڈکٹس آر مور امپورٹنٹ دین بزنس پروڈکٹ. اور اس کے اندر کچھ جگہوں کے اوپر یہ بھی مینشن ہے، کچھ رپورٹس ہیں اس کے اندر یہ مینشن ہے کہ جو کنزیومر پروڈکٹس ہیں آل اوور دا گلوب، بڑا انٹرسٹنگ اس کا ایک فیکٹ ہے کہ جی اس کی جو ٹوٹل جو کنزمپشن ہے 2012 کے اندر اٹ واز اراؤنڈ رادر 2011 کے اندر جی اٹ واز اراؤنڈ تقریباً کو 35 سے 36 ٹریلین US ڈالر ہے، اور 2012 کے اندر اٹ ایکسیڈز، وہ بڑھ جاتی ہے بھائی 40 ٹریلین سے. اور آپ کو میں بتاؤں کہ امریکہ کا جو بجٹ تھا وہ دیٹ واز اراؤنڈ 11 ٹریلین تھا، تو یہ مور دین 3 ٹائمز ہے اسٹوڈینٹس. اٹس اے ہیوج فگر. آگے جو نیکسٹ سلائیڈز ہیں جی اس کے اندر ہم اس کی براڈ کیٹیگریز ایکسپلین کریں گے جی، کنزیومر پروڈکٹس کی ہم لوگ ڈسکس کریں گے جی. نیکسٹ ہمارے پاس بات آتا ہے جی پروڈکٹ کلاسز، ہیلپ پلان، مارکیٹنگ اسٹریٹجی. جی کنزیومر پروڈکٹس ہیں جی پروڈکٹس مینٹ فار دا فائنل کنزیومر جی. اور بزنس پروڈکٹس کی ہم لوگوں نے بات کی پروڈکٹس مینٹ فار یوز ان پروڈیوسنگ ادر پروڈکٹس جی. کاٹن ایک کمپنی ایک فیکٹری پرچیز کرتی ہے سو دیٹ کہ اس سے یارن بنائیں، دھاگا بنائیں، اس سے کپڑا بنائیں، اس کو ڈائی کریں، اس سے کلوتھ بنائیں، گارمنٹ بنائیں. سٹیل پرچیز کیا جاتا ہے تاکہ اس کو اس پروسیس کر کے کارز بنائی جا سکیں جی. شوگر کین پرچیز کیا جاتا ہے اس کو پروسیس کر کے شوگر بنائی جا سکے جی. اسی طریقے سے آپ اور ڈفرینٹ ووڈ پرچیز کی جاتی ہے تاکہ اس کو پروسیس کر کے فرنیچر بنایا جا سکے جی. تو یہ تمام چیزیں ہمارے پاس بزنس پروڈکٹس میں آتی ہیں. لیکن جب ہم کنزیومر پروڈکٹس کی بات کرتے ہیں، پلسز پرچیز کی جاتے ہیں تاکہ اس کو گھر میں پکا کر استعمال کیا جا سکے. ہم لوگ اسی طریقے سے ہم کارز پرچیز کی جاتی ہیں جی انڈیویجول اور فیملی یوزیج کے لیے. تو وہ ہمارے پاس دس از بریف ڈفرنس بٹوین یہ کنزیومر پروڈکٹ اور بزنس پروڈکٹ کے درمیان ہے جی. اسٹوڈینٹ دس از اندر سلائیڈ، اور یہ دس از اٹ از بٹوین 2 ایکسٹریمز. یہ 2 ایکسٹریمز کو ایکسپلین کرے گا جس کو ہم بہت زیادہ ایکسپلین اس سے پہلے بھی ہم لوگ بات کر چکے جی. گڈز اینڈ سروسز آر دا پروڈکٹس جی. دونوں پروڈکٹس ہوتے ہیں. ہم لوگ یہ شروع سے کہتے ہیں کہ جو پروڈکٹ ہوتا ہے جی دیٹ از کمبینیشن آف گڈز اینڈ سروسز ہوتا ہے جی. فزیکل گڈ ایمفیسس ہمارے پاس کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جس کی جو فزیکل نیچر ہوتی ہے جی. تو وہ ہمارے پاس 100% آپ وائی ایکسس کے اوپر جاتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ فزیکل گڈز کے ایکسٹریم کے اوپر جا رہی ہے جی. ایک جس میں انہوں نے یہاں پر کینڈ سوپ، اسٹیل پائپ، پیپر ٹاولز، یا ہمارے پاس جیسے اسٹیشنری آئٹمز ہیں، ہمارے پاس فٹ ویئرز ہیں، کلوتھز ہیں، ملٹیپل آئٹمز. all that those kind of things which are tangible in nature, those are known as goods. یہ اس کو تھوڑا سا پھر ہم لوور سائڈ کے اوپر جب لے کر آتے ہیں اور ہم دوسری ایکسٹریم کی طرف موو کرنا چاہتے ہیں جی سروس ایمفیسس کی طرف، تو ہم کہتے ہیں جی ریسٹورانٹ میل ہے، سیل فون ہے، آٹو موبائل ٹیون اپ ہے. یہ تمام کے تمام ہمارے پاس کمبینیشن ہوتے ہیں جس میں 50% یا کچھ پرسنٹ ہمارے پاس اس کی فزیکل نیچر کے آئٹمز ہوتے ہیں اور کچھ ہمارے پاس سروس نیچر کے آئٹمز ہوتے ہیں یا انٹینجیبل ہوتے ہیں جی. اور ہمارے پاس جو 100% ہم جاتے ہیں، آپ سب لوگ آئی ایس پیز انٹرنیٹ سروس پرووائڈرز ہوتے ہیں جی، ہیئر سٹائلنگ، پوسٹل سروسز جی، اسی طریقے سے کوریئر کمپنیز، اور جیسے DHL ہے جی، TCS ہے، UPS ہے جی، اگین اس کے علاوہ ہمارے پاس FedEx ہے. آپ وہ دیکھیں کہ اس سروسز کا آپ تھوڑا سا اگر ان کی ویب سائٹس آپ جا کے وزٹ کریں تو آپ FedEx کا دیکھیں تو ان کے پاس پورا فلیٹ ہے جی ایئر کرافٹس کا. They are only a courier company, but they have a complete fleet. اور اگر آپ ان کے سروسز پڑھیں گے تو you will be amazed کہ how specialized those people are. انہوں نے اس کے اندر بہت زیادہ ایکسل کیا جی. ہیئر سٹائلنگ کے بارے میں جی لیٹ می اسٹے کوائٹ اباؤٹ اٹ. اس کے علاوہ اگین آپ جیسے پوسٹل سروسز کی ہم لوگ ابھی بات کر رہے تھے، اور جیسے بینکس ہیں ہمارے پاس، انشورنس کمپنیز ہیں، لیگل کمپنیز ہیں ہمارے پاس، اسی طریقے سے ہاسپٹلز ہیں، وہ سارے کے سارے ہمارے پاس سروس سیکٹر میں آ جاتے ہیں. سو دس پرٹیکولر slide explain that how products move from one extreme to other extreme جی. کنزیومر گڈ کی کلاسیفیکیشن کی بھی ہم بات کر رہے تھے جی. کنوینئنس پروڈکٹس ہوتی ہیں جی. ہم مارکیٹ جاتے ہیں جی، مارکیٹ سے ایک پروڈکٹ کو اٹھاتے ہیں اور ہم اس کو اٹھا کر گھر پہ لے آتے ہیں جی، پرچیز کر کے لے آتے ہیں.
جیسے اگین بات کر رہے تھے جی، ٹوتھ پیسٹ کی بات کرتے ہیں، سوپ کی بات کرتے ہیں، ہم لوگ کوکنگ آئل کی بات کرتے ہیں، ہم لوگ پلسز کی بات کرتے ہیں، ہم لوگ شو پالش کی بات کرتے ہیں جی، ٹھیک ہے، ہم لوگ جو ہیں اس کے علاوہ ہم لوگ بات کرتے ہیں شیونگ جیل، شیونگ فومز کی بات کرتے ہیں. اس کے لیے ہم لوگوں کو زیادہ ورکنگ کی ضرورت نہیں ہوتی جی، ہم کمپیریزن نہیں کرتے. ہم جاتے ہیں اور جو بھی کموڈٹی ہماری کنوینئنس کے اوپر اویلیبل ہوتی ہے جی، ہم اس کو اٹھاتے ہیں اور اٹھا کر اس کو ہم پرچیز کر کے لے آتے ہیں. دوز آر نون ایز کنوینئنس پروڈکٹس. دے مے بی ان ایکسپینسو. اس کی کریکٹرسٹک ہیں جی، باٹ آفن. ان کی فریکوینسی بہت زیادہ ہوتی ہے جی، کنزمپشن ہوتی ہے، جیسے ٹوتھ پیسٹ ہے یا اس قسم کی چیزیں. ریکوائر لٹل سروس اور سیلنگ اینڈ باٹ بائی ہیبٹ. پرچیز کر لی جاتی. شاپنگ اس کے لیے آپ تھوڑا سا کمپیریزن. اس کی سب سے اچھی اور آسان جو اگزامپل ہے جی، وہ میں اس کو کہوں گا جی، وہ کلودنگ ہے یا فٹ ویئرز ہے یا اور کچھ دوسری چیزیں اس کے اندر آ جائیں. دیز آر دا گڈس فار وچ کسٹمر کمپیئرز. کوالٹی آپ کہتے ہیں کہ جی اٹ مسٹ بی آف ویری گڈ کوالٹی. پرائس کے بارے میں کانشیس ہوتے ہیں، اسٹائل، ایبلٹی ایکسیٹرا. یہ تمام کی تمام چیزیں ہمارے پاس شاپنگ پروڈکٹس کے اندر آ جاتی ہیں جی. ہمارے پاس جو تھرڈ کیٹیگری آ جاتی ہے اسپیشلٹی پروڈکٹ جی. پروڈکٹس دیٹ دا کنزیومر ریئلی وانٹس بیکاز دیر آر نو ایکسیپٹیبل سبسٹیوٹ جی. رولیکس واچ، پرفیومز، مرسیڈیز، بی ایم ڈبلیو، رولز رائس، ایکسپینسو آئٹم ہوتے ہیں. اس میں اگر آپ تھوڑا سا ریکال کریں گے نا جی، سیلف ایکچولائزیشن، وہ جو میزلو ہائرارکی آف نیڈ کے اندر مینشن ہے، ٹاپ نیڈ کے اوپر وہ جو پیرامڈ کے اندر ٹاپ پہ آتا ہے جی. تو یہ نارملی دوز دا پیپل اسٹرائیونگ فار دیٹ پرٹیکولر نیڈ، تو جی وہ اسپیشلٹی پروڈکٹس کی طرف جاتے ہیں. اور دے آر کریکٹرائزڈ بائی دا کنزیومرز ولنگنس ٹو سرچ. اس کو بہت دیکھ بھال کر خریدتے ہیں، جس کے بارے میں ورکنگ کی جاتی ہے، اس کے بارے میں بہت زیادہ کانشیس ہوتے ہیں جی لوگ. کامنلی یہ اویلیبل بھی نہیں ہوتی، ایکسپینسو آئٹمز ہوتے ہیں جی بہت زیادہ. لاسٹ ہمارے پاس آتا ہے جی انسارٹ پروڈکٹس. دیز پروڈکٹس نیڈ پروموشن. دے آر دوز دیٹ کسٹمرز ڈونٹ وانٹ یٹ اور ڈونٹ نو دیٹ دے کین بی بائی. مارکیٹ میں اویلیبلٹی، جیسے انشورنس کمپنیز، اب کچھ عرصہ ہوا کہ جب انشورنس کمپنیز نے بہت زیادہ مارکیٹنگ شروع کی، ایک اویئرنیس کریٹ کرنی شروع کی. اس سے پہلے جب انشورنس کمپنیز مارکیٹ میں آئی تھیں جی، وہ لیٹ 90s کی بات کر رہا ہوں یا ارلی 2000 کی بات کر رہا ہوں، جب یہ جو کنزیومر بینکنگ نے بہت زیادہ فلرش کیا، تو اس کے اندر پھر انشورنس کی ضرورت پڑتی تھی جی. مارگیج فائنانس کے کیس میں جو انڈیویجول ہے جس کو لون دیا جاتا ہے جی، اس کی انشورنس ہوتی تھی جی. اور جو گاڑی سیل کی جاتی تھی اس کی انشورنس ہوتی تھی، گھر کی انشورنس، وہ تمام چیزیں اس طرح سے ہونا شروع ہوئیں. تو اس کے اندر پھر وہاں پر ان انشورنس کمپنیز نے اور کچھ ایونیوز کو سرچ کیا اور اس کے اوپر کافی زیادہ کام کیا ہے. اس میں سے ایک چیز ان کی ایک پرائیورٹی یہ بھی تھی کہ انہوں نے کمپنیز کو اور بڑی آرگنائزیشنز جو تھیں ان کو اپروچ کیا، ان کو بتایا کہ جی آپ یہ جو ہیلتھ بینیفٹس ہیں یا جو ہیلتھ سے ریلیٹڈ جو آپ جو اماؤنٹ اپنے کسٹمرز یا اپنے امپلائیز کو دے رہے ہیں، انٹرنل کسٹمرز بھی کہتے ہیں ہم امپلائی کو، اپنے امپلائیز کو جو دے رہے ہیں جی، آپ اس کا کچھ پرپورشن ہمیں دیں. ہم سارے آپ کے امپلائیز کو انشور کرتے ہیں، اور جب ہم سارے امپلائیز کو انشور کریں گے تو ہم ان کو کارڈ ایشو کر دیں گے، یا ہم ان کو کسی بھی طریقے سے ہم ان کو ایک اسٹرکچرڈ قسم کی سروسز ہم ان کو آفر کریں گے. ہاسپٹل میں جائیں گے، اپنا نام دیں گے یا آئی ڈی دیں گے، اور اس کے اگینسٹ ان کو ایک لمیٹڈ اماؤنٹ کی ہم جو سروسز ہیں وہ ان کو آفر کر دیں گے جی. تو وہ بڑی کنوینئنس لے کر آئے. تو انہوں نے اس کو، جس کو میں دوبارہ سے کہوں گا کہ سائنرجی کا افیکٹ، کہ جیسے بینکس پلس انشورنس کمپنی، تو ان دونوں نے کولیبریٹ کیا اور امپلائی کی کنوینئنس کے اندر جی، اس کو ہم لوگ سائنرجی، وہ جو 1+1=3 کہتے ہیں نا جی، تو اس پروسیس کے اندر ان دونوں نے کلبنگ کر کے چیزوں کو اس کے اندر ان کو ان کی کنوینئنس کے لیے انہوں نے اس کے اندر یہ اس قسم کی ایکٹیویٹیز سٹارٹ کی تھی. اور اب یہ ایکٹیویٹیز بہت زیادہ مارکیٹ کے اندر دیکھنے میں آتی ہے، اور بڑا کامن پریکٹس ہے کہ جتنے بھی آرگنائزیشن ہیں، وہ بینکس ہیں، وہ ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز ہیں، وہ آپ کے پاس مینوفیکچرنگ کنسرنز ہیں، وہ آپ کے پاس سروس اورینٹڈ آرگنائزیشنز ہیں، ہوٹلز ہیں، میکسیمم کیا کرتے ہیں کہ انشورنس کمپنیز کے ساتھ کولیبریٹ کر لیتے ہیں، ان کے ساتھ کانٹریکٹ کر لیتے ہیں، اور وہ اپنے امپلائیز کو وہ جو سروسز ہیں وہ آفر کرتے ہیں جی، ہاسپٹلائزیشن اور یہ تمام چیزیں. تو یہاں پر یہ بات کر رہے ہیں کہ جی کسٹمر کی نالج میں نہیں ہوتا. تو میں صرف آپ کو ایک ایگزامپل دے رہا تھا کہ مارکیٹ میں ایگزسٹ تو کر رہی تھی لیکن نالج نہیں تھا جی. اسی طریقے سے دیٹ کسٹمرز ڈونٹ وانٹ یٹ. اچھا،
وہ یورپ میں یا امریکہ میں ایک اس کو یوز کیا جاتا ہے جی. وہ فیونرل سروسز آفر کرتی ہیں جی کچھ کمپنیز, تو کسٹمرز اس کے بارے میں اتنا زیادہ کانشیس نہیں ہوتے, بٹ اگین دے اسٹل ایگزسٹ. تو اس قسم کی پروڈکٹس کو ہم لوگ انسارٹ پروڈکٹس کہتے ہیں جی. اچھا اسٹوڈنٹس, ہم ابھی بات کر رہے تھے کنزیومر گڈس کی بات کر رہے تھے. ہم نے یہ دیکھا کہ اٹ ہیز 4 ڈفرنٹ کلاسیفیکیشنز. کون کون سی ہیں جی؟ کنوینئنس ہے, شاپنگ ہے, تھرڈ ون اسپیشلٹی ہے, اینڈ فورتھ ون از انسارٹ جی. لیٹس ٹاک اباؤٹ سم انڈسٹریل گڈس کلاسیفیکیشن جی. یہاں بزنس گڈس کی ہم لوگوں نے بھی آپ سے جو بات کی تھی جی, اس کی بیسیکلی اٹ ہیز 6 ڈفرنٹ کیٹیگریز جی. سب سے پہلی جو ہمارے پاس ایک آتی ہے جی, ایکسیس. لیٹ اسٹارٹ فرام انسٹالیشنز جی. امپورٹنٹ کیپٹل آئٹمس ہیں جی. جیسے میں آپ سے بات کر رہا تھا کہ وہ مشینری پرچیز کی جاتی ہے جی, وہ جو مینوفیکچرنگ کے لیے جی. جیسے ہم لوگ وہ آرگنائزیشنز کیا کرتی ہیں, یہ جو اس کے اندر ہوتا ہے گارمنٹس کے بزنس کے اندر ہوتا ہے, وہ اسٹیچنگ مشینز پرچیز کرتی ہیں جی. ٹھیک ہے, نارملی جو اس کے لیے پرچیز کی جاتی ہے جو وہ جوکی مشینز پرچیز کی جاتی ہیں. اسی طریقے سے آپ یہ جو اے ٹی ایمز ہوتے ہیں جی, اس کو کیا کہتے ہیں؟ میرا خیال آٹو ٹیلر مشینز کہتے ہیں جی. تو وہ کیا ہوتے ہیں کہ وہ ٹیلر کیشیئر کو بھی کہتے ہیں جی. اگین اے ٹی ایمز پرچیز کی جاتی ہیں, بینکس پرچیز کرتے ہیں سو دیٹ کہ وہ اس کو یوز کر سکیں اپنے بزنس پرپس کے لیے جی. کیپٹل آئٹمز ہوتے ہیں, ایکسپینسو ہوتے ہیں جی. کسی دور میں سم ون واز ٹیلنگ می دیٹ اٹ از ان ملینز جی. ٹھیک ہے, اسی طریقے سے آپ اور جگہوں کے اوپر ڈفرینٹ دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس وہ جو کیمراز لگے ہوئے ہوتے ہیں اور وہ ڈفرینٹ چیزیں, تو اس کو ہم لوگ وہ جو سرویلنس کیمراز ہوتے ہیں جی, وہ کیپٹل آئٹمز ہوتے ہیں. بڑی جو چیزیں ہوتی ہیں ان کو ہم لوگ کیپٹل آئٹمز کہتے ہیں جی. اور اس ایکسپینسو ہوتے ہیں جی بہت زیادہ, اور وہ اگین بزنس کی سروائیول کے لیے, اس کے لانگ رن میں اس کو استعمال کے لیے دے آر ویری امپورٹنٹ جی. اس کے ساتھ ہم کوئی نہ کوئی وی میک یوز آف دوز کائنڈ آف کیپٹل آئٹمس سو دیٹ کہ ہم اپنی جو بیسک پروڈکٹ جو ہم نے کسٹمر یا کنزیومر کو سیل کرنی ہے, ہم اس کو پراپرلی اس کو ہم لوگ مینیج کر سکیں, اس کی مینوفیکچرنگ کر سکیں جی. سیکنڈ جو ہمارے پاس آتی ہے جی, دوز آر ایسیسریز جی. شارٹ لیوڈ کیپٹل آئٹمس, ٹولز اینڈ پروڈکٹ اکوپمنٹ جی. یہ کمپیریٹیولی شارٹ لیوڈ ہوتی ہیں جی. را مٹیریل آ جاتا ہے جی, ان پروسیسڈ ایکسپینس آئٹم دیٹ بیکم اے فزیکل پارٹ آف اے فزیکل گڈ جی. کبھی تو وہ فروٹس کی صورت میں ہمارے پاس آ جاتا ہے جی, اور جب فروٹس کی صورت میں ہمارے پاس آتا ہے اس کو پروسیس کر کے جیمز بنا لیتے ہیں جی, اور اس کے علاوہ جیلیز بنا لیتے ہیں یا اس کے جوسز بنا لیتے ہیں ہم. اسی طریقے سے اس میں ٹن فوڈ میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر یہ پائن ایپل جو آتا ہے جی, تو ایک تو ہمارے پاس وہ چیز آ جاتی ہے. دوسری چیز ہے جیسے ہم لوگ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ کاٹن پرچیز کی جاتی ہے سو دیٹ کہ دھاگا بنایا جا سکے, اور دھاگا پرچیز کیا جاتا ہے سو دیٹ کا کپڑا بنایا جا سکے. کپڑا پرچیز کیا جاتا ہے تاکہ اس کو ڈائی کیا پروسیس کر سکیں جی. اس کو ہم لوگ را مٹیریل کے اندر. اسٹیل پرچیز کیا جاتا ہے تاکہ کارز بنائی جا سکیں جی. تو وہ ہمارے پاس را مٹیریلس کی ڈفرینٹ کیٹیگریز آ جاتی ہیں. کمپوننٹس, پارٹس اینڈ مٹیریلس کی پروسیسڈ ایکسپینس آئٹمس دیٹ بیکم پارٹ آف اے فنشڈ پروڈکٹ جی. اس کا ایک حصہ بن جاتا ہے جو فنشڈ آئٹم ہمارے پاس ہوتا ہے جی, اس کا حصہ. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جی اس کے اندر ہمارے پاس جیسے کارز کے اندر جو ڈیش بورڈز کائنڈ آف تھنگز آ جاتی ہیں جی, ان کو کسی جگہ سے ہم لوگ اگر کروا لیتے ہیں, یا اس میں میں یہ بھی کہوں گا کہ جیسے جنرل کے ٹائرز آتے ہیں جی نئی گاڑیوں میں, تو دے کین بی ٹریٹڈ ایز کمپوننٹ پارٹس اینڈ مٹیریلز آ جاتے ہیں جی. ایم آر او سپلائز آ جاتے ہیں جی. مینٹیننس, ریپیئرز اینڈ آپریٹنگ سپلائز آ جاتی ہیں. سپلائز فار مینٹیننس, ریپیئر اینڈ آپریٹنگ. جیسے آپ موبل آئل پرچیز کر لیتے ہیں, گریس پرچیز کر لیتے ہیں اس کو تاکہ لیبریکیٹ کرتے رہیں مشینری کو, اور وہ کسی بھی جگہ کے اوپر خراب نہ ہو, یا اس کی مینٹیننس کے لیے جو مٹیریل بھی پرچیز کرتے ہیں, دوز آر نون ایز ایم آر او سپلائز. دین پروفیشنل سروسز جی, اسپیشلائز سروسز ٹو سپورٹ اے فرمز آپریشنز. کنسلٹنگ سروسز جی. لیگل آپ کہتے ہیں جی کانٹریکٹ سائن کرنا ہے جی. جیسے مینوفیکچر ایک بلڈر جو ہے وہ کانٹریکٹ سائن کرتا ہے گورنمنٹ کے ساتھ. یہ میٹرو بس کے پروجیکٹ کے کیس میں وہ لیگل فرم کی جو ایکسپرٹیز ہائر کر لیتے ہیں جس کو کہتے ہیں. اسی طرح سے میڈیکل اگر کوئی ڈاکٹرز ہائر کر لیتے ہیں جی, دوز آر نون ایز پروفیشنل سروسز. تو وہ ساری کی ساری چیزیں ہمارے پاس پروفیشنل سروسز کے اندر آئے تھے. دس از دا کلاسیفیکیشن آف بزنس پروڈکٹ. نیکسٹ جو ہم لوگ سلائیڈ میں بات کرنے جا رہے ہیں جی, دیٹ از ہاؤ پروڈکٹس ڈفرینشیٹ جی. کیسے
ایک پروڈکٹ اب ایک کمپنی کے پروڈکٹ دوسری پروڈکٹ سے ڈفرینٹ کیسے ہو سکتی ہے؟ ایک تو چیز ہمارے پاس آتا ہے جی پروڈکٹ فارم، سائز، شیپ اور فزیکل اسٹرکچر جی. فیچرز کی بات آتا ہے جی سپلیمنٹ، بیسک فنکشنز، کسٹمائزیشن کی بات آتی ہے جی انڈیویجول ورسز میس. زیادہ لوگوں کے لیے آپ بنا رہے ہیں ڈیفینیٹلی آپ ایک ہی طرح کا پروڈکٹ، لیکن اگر آپ اسپیسیفک آرڈر اورینٹڈ بنا رہے ہیں جی تو پھر وہ اس کے اندر کسٹمائزیشن آ جائے گی. کوئی بھی کسٹمر، کوئی بھی کلائنٹ کہہ دیتا ہے کہ جی آئی ہیو دیز کائنڈ آف پرائیورٹیز جی، ان کی بیسس کے اوپر مجھے چیز بنا کر دی جائے جی. پرفارمنس آ جاتا ہے جی لیول ایٹ وچ دا پروڈکٹس پرائمری کریکٹرسٹک آپریٹ. کنفارمنس کی بات کی تھی اسٹوڈنٹس کہ ٹارگٹ ہوتا ہے جی جتنے بھی یونٹس آپ بنا رہے ہیں وہ سب کے سب ایک جیسے ہونا چاہیے. کوئی ایسا اس میں نہیں ہو کہ جی کوئی کسی کا سٹائل اس کے چینج ہے یا کچھ اور چیزیں ہیں. تو کنفارمنس ضرور ہونی چاہیے جی. وہ جو ٹارگٹس ہم لوگ بات کر رہے تھے ٹالرنس منیمم ہوتی ہے، ٹالرنس مینشن کر دیتے ہیں جی کہ اتنا ٹالریٹ ہو سکتی ہے جی کوالٹی، لیکن اگر اس ٹالرنس سے بیونڈ چلی جاتی ہے تو اس پروڈکٹ کو ریجیکٹ کر دیا جاتا ہے. اس ریجیکشن میں بھی ایک آ جاتی ہے چیز، کنسیڈریشن یہ آ جاتی ہے کہ ریجیکشن کے اندر یہ چیز کرتے ہیں کہ دیکھتے ہیں کہ بھائی اگر اس کے اوپر ری ورک کیا جائے تو کیا اس آئٹم کو ہم لوگ جو ہمارا جو اسٹینڈرڈ ہے کیا یہ آئٹم اس اسٹینڈرڈ کے اوپر پورا اترتا ہے. ایف اوکے دین لیٹس گو فار ری ورک. لیکن اس کیس میں اس پروڈکٹ کی کاسٹ سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے جی ری ورک کی کاسٹ. اور دوسری چیز یہ ہوتی ہے کہ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ نہیں بھئی یہ تو پروڈکٹ خراب ہو گیا ہے اور اس کو اگر ہم لوگ اس کے اوپر دوبارہ سے اس کو ٹھیک کرنے لگے تو پتہ چلے کہ یہ اس کی کاسٹ بڑھ جائے گی جی. سے کہ اگر وہ 100 روپی کا ہے اور آپ یہ کہتے ہیں کہ ری ورک کرتے ہیں تو پتہ چلے گا یہ 110 کا یا 120 اس کے اوپر کاسٹ ہی آ جائے گی تو پروفٹ تو لینا دور کی بات. تو پھر اس کو بی پیئر کے نام سے کہا جاتا ہے. اس کو لیفٹ اوور کا نام آپ نے سنا ہوگا، بی پیئر کا نام سنا ہوگا جی. یہ وہ فیکٹری آؤٹ لیٹس وہ کیا کرتے ہیں اس کو کمپیریٹیولی چیپر ریٹس کے اوپر مارکیٹ میں اس کو سیل کر دیتے ہیں جی. ڈیوریبلٹی ہے جی پروڈکٹس آپریٹنگ لائف، کتنے عرصے تک وہ پروڈکٹ آپ کا ساتھ دیتا ہے. ریلائبلٹی ہے جی پروبیبلٹی دیٹ اے پروڈکٹ ول ناٹ میل فنکشن اور فیل. ابھی پچھلے دنوں ایک فیس بک کے اوپر ایک صاحب نے کافی زیادہ شور مچایا، انہوں نے موبائل پرچیز کیا، دیٹ موبائل بیکمز فالٹی. اور انفارچونیٹلی یا فارچونیٹلی آپ کہہ دیجئے جی وہ کمپنی جو تھی وہ چائنا کی کمپنی تھی، چائنیز کمپنی تھی. انہوں نے اس کے بارے اتنا زیادہ شور مچایا، انہوں نے کہا جی یہ فالٹی ہے ہو گیا موبائل، اور دے چارج ہم اراؤنڈ 7000 روپیز اور وہ اس وارنٹی کے اندر بھی تھا. بٹ دے ریفیوز، انہوں نے کہا نہیں بھائی آپ کو ایڈیشنل اماؤنٹ جو ہے اس کو دینا پڑے گا. تو اس کے اوپر ایک بڑا نیگیٹو سا امپیکٹ آیا. تو یہ ایک چیز ہوتی ہے کہ ریلائبلٹی، کتنا زیادہ کوئی پروڈکٹ ریلائبل ہے کہ وہ خراب نہیں ہوگا جی، کتنا زیادہ لانگ لاسٹنگ ہے. ریپیریبلٹی، دا ایز آف فکسنگ اے پروڈکٹ وین اٹ میل فنکشن اور فیلز. جی ہمارے ایک دوست ہیں، انہوں نے ایک لیپ ٹاپ پرچیز کیا جی، بینک BENQ، اور وہ اس کے اندر اس کے کوئی پاور میں سپلائی میں یا کسی جگہ کے اوپر کوئی خرابی آ گئی، اور اس کے بعد جب وین ہی اسٹارٹ سرچنگ فار اٹس پارٹ تو پتہ چلا جو مارکیٹ میں پارٹ ہی اویلیبل نہیں ہے. تو ہی واز ویری مچ انائرڈ آف دیٹ کمپنی، اور انہوں نے کہا جی یہ فلاں جگہ سے منگوائیں گے، فلاں کریں گے. اینڈ دین ہی سیڈ دیٹ جسٹ ٹرائی ٹو اس سے چھٹکارا حاصل کریں، گیٹ ریڈ آف دس پروڈکٹ اینڈ لیٹس سوئچ ٹو سم ادر برانڈ. یہ ایک بہت سیریس قسم کا ایشو ہے جی. سٹائل، پروڈکٹس لک اینڈ فیل ٹو دا بائر. جی آئی فون کی بات کر رہے تھے کل، اس دن ہم لوگ لاسٹ لیکچر کے اندر میک ایئر کی بات کر رہے تھے، ہم لوگ بات کر رہے تھے جی اور کچھ لیپ ٹاپس. تو آپ دیکھیں کہ ہر ایک جو پروڈکٹ ہے اس کا ڈسپلے، اس کا سٹائل، اس کا کلر، اس کا سائز وہ بہت زیادہ معنی رکھتا ہے جی، اور بہت زیادہ کنٹریبیوٹ کرتا ہے ٹوورڈز دا پریزنٹیشن اینڈ ایکسیپٹیبلٹی آف دیٹ پرٹیکولر پروڈکٹ. جی تو جتنا زیادہ یونیک ہوتا ہے اتنی زیادہ اس کی ایکسیپٹیبلٹی بھی ہوتی ہے. جی آرڈرنگ ایز، جی ہاؤ ایزی ٹو پلیس این آرڈر. جی کتنا زیادہ آسان ہے. آپ یہ دیکھیں کہ اگین وہ جیسے برگرز کے کیس میں یا ہم لوگ فاسٹ فوڈ کے کیس میں یا پیزا ہٹ کے کیس میں ہم لوگ جب آرڈر پلیس کرتے ہیں، پیزا ہٹ کے نا، پیزا کے کیس میں ہم کسی بھی جگہ پر آرڈر کرتے ہیں، کتنا زیادہ کنوینئنٹ ہے جی.
اسی طریقے سے آپ یہ دیکھیں کہ اگر آپ آن لائن پرچیز کرتے ہیں تو کتنا زیادہ آرڈرنگ میں کتنی زیادہ کنوینئنس ہے, کتنی زیادہ ایز اس کے اندر وہ کمپنی یا جو تھرڈ پارٹی ہے وہ لے کر آئی ہے. ڈیلیوری کی بات کرتے ہیں, ہاؤ ویل فار ایگزامپل اسپیڈ, ایکوریسی اینڈ کیئر پروڈکٹ اور سروس از براٹ ٹو دا کسٹمر. آپ پرفیوم کسی جگہ سے منگواتے ہیں یا آپ کپڑے یہ شرٹ کسی جگہ سے منگوا لیتے ہیں, آپ کوئی اور آئٹم کسی جگہ سے منگواتے ہیں, پتہ چلتا ہے کہ آپ تک پہنچتے پہنچتے وہ کسی ایسی جگہ کے اوپر رکھا گیا کہ اس کی جو فزیکل اپیرنس ہے وہ افیکٹ ہو گئی ہے جی. یا وہ آپ نے جو اگر پرفیوم منگوایا وہ بوٹل ٹوٹ گئی, آپ نے الیکٹرانک کا کوئی آئٹم منگوایا ہے تو وہ الیکٹرانک کا آئٹم کوئی فالٹی ہو گیا جی, تو وہ ڈیفینیٹلی پھر کسٹمر اس سے بہت زیادہ انوائڈ ہوتا ہے جی. انسٹالیشن ورک ڈن ٹو میک اے پروڈکٹ آپریشنل. اگین جیسے ہم ایئر کنڈیشنرز پرچیز کرتے ہیں, ہم ہیٹرز پرچیز کرتے ہیں, ہم ٹیلی ویژنز, یہ جو فلیٹ سکرینز آ گئے ہیں جی, جب ان کو پرچیز کیا جاتا ہے تو ساتھ ہی وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی ہم آپ کو اس کے اوپر ہم کچھ چارجز آپ سے لیتے ہیں اور ہم کسی جگہ کے اوپر ہم اس کو جا کے آپ کے گھر پہ جا کے ہم اس کو انسٹال کر دیتے ہیں جی. کسٹمر ٹریننگ ہے جی, ٹریننگ دا کسٹمرز ٹو آپریٹ دا وینڈرز اکوپمنٹ پراپرلی اینڈ ایفیشینٹلی. نارمل اچھا اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو سیلز مین ہوتے ہیں وہ نہ صرف یہ کہ ایجوکیٹ کرتے ہیں کسٹمر کو, کنزیومر کو, کہ جی دیز آر دا فنکشنز ہاؤ دے کین یوز اینڈ آل دیٹ اسٹف. دوسری چیز ہوتی ہے کہ مینول ساتھ میں دے دیے جاتے ہیں جی, تو وہ پھر اس مینولز کو پڑھ کے بھی ایک کسٹمر خود کو ایجوکیٹ کر سکتا ہے اور دیکھ سکتا ہے. کسٹمر کنسلٹنگ جی, ڈیٹا انفارمیشن سسٹمز اینڈ ایڈوائس دیٹ دا سیلر آفرز ٹو بائرز جی. مینٹیننس اینڈ ریپیئر کی بات ہے جی. سروس پروگرامز فار ہیلپنگ کسٹمرز کی پرچیزڈ پروڈکٹس ان گڈ ورکنگ آرڈر. اینڈ ریٹرنز کی بات کرتے ہیں کہ اگر وہ فالٹی ہوتے ہیں تو اس کو کس طریقے سے ریٹرن کیا جاتا ہے جی. پروڈکٹ ہائرارکی کی بات کرتے ہیں. Need family, the core need that underlies the existence of a product family. For example, security جی. Product family کی بات کرتے ہیں. All the product classes that can satisfy a core need with reasonable effectiveness. جیسے انہوں نے بات کی ہے جی, savings کی بات کی ہے, income کی بات کی ہے. Third thing is پروڈکٹ کلاس کی بات کی ہے. A group of products within recognized as having a certain functional coherence, also known as product category. اس کو ہم لوگ اس کی ایگزامپل دیتے ہیں فائنینشیل انسٹرومنٹ. اس کو سب سے اچھی اس کی انڈرسٹینڈنگ ہم یہ دی جا سکتی ہے کہ یہ جو نیشنل سیونگ سینٹرز جو انسٹرومنٹ ایشو کرتے ہیں جس میں اسپیشل سیونگ سرٹیفکیٹس ہیں, ڈیفنس سیونگ سرٹیفکیٹس ہیں جی, تو اگر آپ یہ دیکھتے ہیں کہ سیکیورٹی ہے جی, بیکاز گورنمنٹ اس کو بیک کر رہی ہوتی ہے, گورنمنٹ آف پاکستان ایشو کرتی ہے, سو پیپل ہیو مور فیتھ آن دا انسٹرومینٹس ایشوڈ بائی اینی گورنمنٹ. نمبر 2, سیونگز اینڈ انکم کے جو آپ کی سیونگ ہوتی ہے جی, آپ اس سے جاتے ہیں وہ چیز پرچیز کر لاتے ہیں, وہ انسٹرومنٹ پرچیز کر لاتے ہیں جی, فائنینشیل انسٹرومنٹ. اور یہ جو اس کے اندر پروڈکٹ کلاس تو آتی ہے کہ جو وہ آپ کے پاس کس طریقے سے آپ اسپیشل سیونگ سرٹیفکیٹس پرچیز کرتے ہیں یا ڈیفنس سیونگ سرٹیفکیٹس پرچیز کرتے ہیں. پروڈکٹ لائن, a group of products within a product class that are closely related because they perform a similar function are sold to the same customer groups, are marketed through the same outlet or channels, اور fall within given price ranges. Example, life insurance جی, جیسے بینکس نے انشورنس کمپنیز کے ساتھ کر دیا. آپ یہ دیکھیں پیپسی ہے جی, ساتھ میں سنیکس سیل کر رہے ہیں, ساتھ میں پانی سے, مطلب مور اور لیس سیم پروڈکٹ کلاس کی جو آئٹمز ہوتی ہے کلوزلی ریلیٹڈ ہوتے ہیں جی. پروڈکٹ ٹائپ ہے جی, a group of items within a product line that share one of several possible forms of the product. For example, term life insurance. یہ بہت ساری چیزیں ہیں. اگین میں اس میں آپ سے یہ کہوں گا کاربونیٹڈ ڈرنکس کے ایگزامپل لیں کہ 250 ml ہے, 1.5 ہے لیٹرز ہے, اور پھر اس کے اندر ڈفرینٹ جو اس کی پیکیجنگ آ جاتی ہے جی, وہ ہمارے پاس. دین کمس آئٹم جی, a distinct unit within a brand or product. The line distinguishes by size, price, appearance, or some other attributes. For example, ICICI Prudential Renewable Life Insurance. تو یہ ہمارے پاس these are this is product hierarchy جی. پروڈکٹ سسٹمز اینڈ مکسز کی بات کرتے ہیں جی. پروڈکٹ سسٹم, گروپ آف ڈائیورس بٹ ریلیٹڈ آئٹمس جی. فار ایگزامپل Palm One handheld and smartphone product lines come with attachable headsets, cameras, keyboards. ریلیٹڈ آئٹمز ہوتے ہیں جی, اس کو ہم لوگ پروڈکٹ سسٹم کہہ دیتے ہیں. پروڈکٹ مکس اور اسارٹمنٹس جی, ویریس پروڈکٹ لائنس. فار ایگزامپل جنرل الیکٹرکس, آپ کو یاد ہوگا جی یہ بات کی تھی ہم لوگوں نے جب ہم نے بات کی تھی جی جب ورلڈ 20 ٹاپ برانڈس کی, تو جنرل الیکٹرک واز دیئر جی. کنزیومر اپلائنسز, اس کے اندر ریفریجریٹر, اسٹووز, واشنگ مشینز ہیں جی. ڈیپتھ ہے, ویریئنٹس آف ایچ پروڈکٹ. فار ایگزامپل ٹائڈ کمز ان 2 cents. فریگرنسز کی بات ہو رہی ہے جی, اسمیل اور ڈٹرجنٹ پاؤڈر کی ہم لوگ بات کرتے ہیں. لینتھ
total number of items in the mix. For example, یہ Procter and Gamble ڈٹرجنٹس کی بات ہوتی ہے جی, اس کے اندر وہ ڈفرینٹ ٹوتھ پیسٹ وہ لوگ Procter and Gamble دیتے ہیں جی, بار سوپ ہے, ڈسپوزیبل ڈائپرز ہیں جی, پیپر پروڈکٹس ہیں, یہ سارے کے ساری ایک ہی کمپنی آرگنائزیشن جو ہے وہ آفر کر رہی ہے جی. وٹس کی بات کرتے ہیں, نمبر آف ڈفرینٹ پروڈکٹ لائنس, Procter and Gamble ڈٹرجنٹس ہیں ہمارے پاس, ٹوتھ پیسٹ, بار سوپس, ڈسپوزیبل ڈائپرز, پیپر پروڈکٹس ہیں. اگین کنسسٹنسی کے اندر آ جاتا ہے جی, how closely related various product lines are in some way. For example, consumer goods that go through the same distribution channel. Consistency. Again, جیسے آپ ریٹیل آؤٹلیٹس کے اوپر جاتے ہیں, وڈتھ کے اندر ڈفرینٹ سائزز ہوتے ہیں جی, لینتھ کے اوپر آپ دیکھ لیتے ہیں کہ ایک ہی کمپنی کتنے سارے پروڈکٹس کے اندر ڈیل کر رہی ہوتی ہے جی. تو آپ پھر اس برانڈ کے اندر دیکھتے ہیں کہ ہاؤ کمفرٹیبل یو آر ان پرچیزنگ دوز برانڈس جی. پروڈکٹ لائن انالیسز ہے جی. کور پروڈکٹس کی بات کرتے ہیں, بیسک پروڈکٹس ہیں, فار ایگزامپل لیپ ٹاپس, کمپیوٹرز ہیں جی. اسی طریقے سے ہمارے پاس اسٹیپلز ہیں, آئٹمس ود لوور سیلز والیوم بٹ ناٹ پروموٹیڈ, فار ایگزامپل سی پی یو, بگر میموریز جی. اسپیشلٹیز کی بات آتی ہے, آئٹمس ود لوور سیلز والیوم بٹ ہائیلی پروموٹیڈ, فار ایگزامپل ڈیجیٹل مووی میکنگ اکوپمنٹ ہے, کنوینئنس آئٹمز ہیں, پیریفرل آئٹمس, فار ایگزامپل کیرنگ کیسز اینڈ ایکسیسریز. یہ ہمارے پاس ڈفرینٹ پروڈکٹ لائن کے اس کے اندر یہ کیٹیگریز ہیں جو ایگزامپل. اچھا, لائن اسٹریچنگ کی بات کرتے ہیں جی آپ سے. پروڈکٹ لائن ایکسٹینشن از دا یوز آف این اسٹیبلش پروڈکٹس برانڈ نیم فار اے نیو آئٹم ان دا سیم پروڈکٹ کیٹیگری. اس کی جی بیسیکلی اٹ ہیز 3 ٹائپس جی. ایک ہوتا ہے جی ڈاؤن مارکیٹ اسٹریچ کی بات کرتے ہیں. کمپنی پوزیشن ان دا مڈل مارکیٹ may want to introduce a lower price line for any of the 3 reasons جی. کم قیمت جو آئٹم انٹروڈیوس کیا جاتا ہے جس کی 3 ریزنز ہیں. دا کمپنی may notice strong growth opportunities as mass retailers such as Walmart, Best Buy and other attract a growing number of shoppers who want value priced goods جی. اس کے اندر ڈیفینیٹلی جیسے 1 kg اور 3 kg ڈٹرجنٹ پاؤڈر کی بات کر لیتے ہیں, تو جیسے کوانٹٹی زیادہ ہوتی ہے اس کی پرائس جو ہے اس کے اندر تھوڑا سا اس کو کم کر کے جی انٹروڈیوس کر دیا جاتا ہے. دا کمپنی میں وش ٹو tie up lower end competitors who might otherwise try to move up market. If the company has been attacked by a low end competitor, it often decide to counter attack by entering the lower end of the market. جی کسی طریقے سے اگر competitors کسی کوشش کر رہے ہیں کہ جی کسی طریقے سے آپ کا مارکیٹ شیئر کیپچر کیا جا سکے, تو پھر آپ کوئی ایسی کموڈٹی لے کر آتے ہیں جو ڈائریکٹلی اس کو کمپیٹ کرتی ہے جی. اس کے اندر ڈیفینیٹلی ڈفرینٹ ایک مارکیٹنگ اسٹریٹجی کے ساتھ آپ اس کو کمپیٹ کریں گے. دا کمپنی میں فائنڈ دیٹ دا مڈل مارکیٹ از اسٹیگنیٹنگ اور ڈکلائننگ جی, کہ جو مڈل مارکیٹ ہے جی اس کے اندر اتنا زیادہ پوٹینشیل نہیں ہے یا وہ ڈکلائن کر رہی ہے. اسی طریقے سے آپ مارکیٹ اسٹریٹجی, کمپنیز میں وش ٹو انٹر دا ہائی اینڈ آف دا مارکیٹ فار مور گروتھ, ہائر مارجنس جی, پروفٹ مارجن کافی زیادہ ہائی ہوتا ہے, اور سمپلی ٹو پوزیشن themselves فل لائن مینوفیکچررز جی, اپنی مینوفیکچرنگ سٹارٹ کر دیتے ہیں جی, بجائے اس کے کہ پہلے کسی سے لے کے کر رہے تھے, اب خود سے سٹارٹ کرتے ہیں. مینی مارکیٹس ہیو spawned surprisingly upscale segments, Starbucks in coffee, ٹھیک ہے جی, Häagen-Dazs in ice cream and Evian in bottled water جی, ڈیفینیٹلی ہائی اینڈ کی جی ٹاپ کلاس جو ہے اس کو ایلیٹ کلاس اس کو ٹارگٹ کر دیتے ہیں. لیڈنگ جیپنیز آٹو کمپنیز ہیو ایچ انٹروڈیوس این اپ اسکیل آٹوموبائل, جیسے ٹویوٹا, لیکزس, یس, نسانس, انفینیٹی اینڈ ہونڈاز ایکیورا. یہ ڈیفینیٹلی جی مرسیڈیز کو, بی ایم ڈبلیو کو, ان کو کمپیٹ کرتے ہیں. تو ہائی اینڈ کے اوپر جو ایلیٹ کلاس ہے اس کے لیے کوئی پروڈکٹ بناتے ہیں جی. نوٹ دیٹ دے انوینٹڈ انٹائرلی نیو نیمس رادر دین یوزنگ اور انکلوڈنگ دیئر اون نیمس. تو وہ ایک نئے نام کے ساتھ اس کو مارکیٹ میں لے کر آتے ہیں. جو تھرڈ کیٹیگری از 2-way اسٹریچ جی, ہائی اینڈ اور لو اینڈ دونوں اینڈ سے اس کو کوشش کرتے ہیں جی مارکیٹ کو کیپچر کیا جا سکے. کمپنی سرونگ دا مڈل مارکیٹ مائی ڈیسائڈ ٹو اسٹریچ دیئر لائن ان بوتھ ڈائریکشنز. ٹیکسس انسٹرومنٹ جی انٹروڈیوس اٹس فرسٹ کیلکولیٹر ان دا میڈیم پرائس میڈیم کوالٹی اینڈ آف دا مارکیٹ جی, ٹھیک ہے, میڈیوکر, اور گریجولی اٹ ایڈڈ کیلکولیٹرز ایٹ دا لوور اینڈ ٹیکنگ دا شیئر فرام بومار اینڈ ایٹ دا ہائر اینڈ ٹو کمپیٹ ود دا ایچ پی. This 2-way stretch won Texas Instrument an early market leadership in the ہینڈ کیلکولیٹر مارکیٹ جی. ہائی اینڈ سے انہوں نے ایچ پی جو کیلکولیٹرز بنا رہا تھا جی, وہ ڈیفینیٹلی بزنس کلاس کے لیے بنا رہا تھا یا لیڈ کسٹمرز کے لیے بنا رہا تھا, تو انہوں نے اس کو بھی کیپچر کیا مارکیٹ کو, اور لوور اینڈ کے ساتھ جو دوسری کمپنی تھی جی, تو جو لو پرائس جو تھے ان کو بھی ساتھ میں انٹروڈیوس کرایا, سو دیٹ دے کین کیپچر دا مارکیٹ فرام بوتھ اینڈس. تو اس کو کہتے ہیں جی لائن اسٹریچنگ جی. پروڈکٹ
مکس پرائسنگ کی بات کرتے ہیں جی، ہم لٹل بٹ فاسٹر تھوڑا سا چیزوں کو ایکسپلین. پروڈکٹ لائن پرائسنگ ہے جی، ویریس لیولز $200 $400 $600 جی. ہم دیکھ لیتے ہیں کہ پروڈکٹ ڈفرینٹ پروڈکٹ لائنز کی پرائسنگ. آپشنل فیچر پرائسنگ جی، سن روم تھیفٹ پروٹیکشن. آپ کارز پرچیز کرنے جاتے ہیں، سن روف ہے جی اس کے اندر پھر ڈفرینٹ. اسی طریقے سے آپ دیکھیں نا، یہ جو ٹویوٹا ہے، ٹویوٹا XLI، ٹویوٹا GLI، اینڈ دین اس کے اندر ٹویوٹا کیمری. اور ٹویوٹا کیمری تو ڈفرینٹ مارکیٹ ہو جاتی ہے، بٹ لیٹس ٹاک اباؤٹ ٹویوٹا XLI اینڈ ٹویوٹا GLI جی. اس کی فیچرز اگر آپ دیکھیں گے تو وہ ڈفرینٹ ہیں، اور اس کی بیسس پہ وہ پرائس بھی اسی کی بیسس کے اوپر چارج کرتے ہیں جی. کیپٹیو پروڈکٹ پرائسنگ جی، ریکوائر دا یوز آف اینسلری پروڈکٹس، ریزرز ہیں، فلمز ہیں. جیسے کسی دور میں وہ جو کیمرہ کی جو فلمز آتی تھیں، ابھی آج کل میں تو انٹرنل میموری بھی آ گئی کیمراز کے اندر، مووی کیمراز کے اندر، لیکن وہ جو چھوٹی کیسٹ ملیا کرتی تھی جی، تو وہ پھر اس کی پرائسز بھی دیکھتے ہیں کہ اس کی پرائسز کو ہم لوگ پرنٹر کے کیس میں جیسے آپ کارٹریج دیکھ لیتے ہیں، تو وہ کیپٹیو پروڈکٹ پرائسنگ کے اس کی کیٹیگری میں آ جاتے ہیں. 2 پارٹ پرائسنگ، فکسڈ فی پلس ویریبل یوزیج فیس. ٹیلیفون سروس آ جاتا ہے، انٹرنیٹ یوزیج آ جاتا ہے جی آپ کے پاس، کہ اگر آپ اتنا یوز کریں گے تو ہم اتنا چارج کریں گے. جیسے جیسے آپ انکریز کرتے جائیں گے وہ پرائس بھی، وہ پر میرے خیال 100 میگا بائٹ ہوتے ہیں، یا وہ آپ لوگ بہتر طور پہ جانتے ہیں کہ کتنا اس کو چارج کرنا ہے جی. بائی پروڈکٹ پرائسنگ ہے جی، پروڈکشن آف سرٹن گڈس آفن ریزلٹ ان بائی پروڈکٹس، میٹ اینڈ فیٹ اینڈ ساسیجز جی. بائی پروڈکٹ کی ہمارے پاس جو اس کی جو پرائس ہے، جیسے اگین آپ جو ملک پرچیز کرنے جاتے ہیں، پلاسٹک کی بوٹل پرچیز کریں گے، اٹ ہیز ڈفرینٹ پرائس. اگر آپ وہ پاؤچ پرچیز کر لیں گے ڈفرینٹ پرائس ہوگی. تو وہ بھی ایک ہمارے پاس آ جاتی ہے. پیکیجنگ میٹرز اے لاٹ. وہ آگے چل کے بھی ہم دیکھیں گے کہ وہ جو 4 پیس کا آتا ہے، انہوں نے کہا نہیں جی 4 پیس نہیں ہے، 5 پیس بھی ہیں. ویسے تو اب 7 پیس بھی آ گئے ہیں جی. دین کمز پروڈکٹ بنڈلنگ پرائسنگ جی. آفر پروڈکٹس اونلی ان اے بنڈل، پروڈکٹ پلس سروس کے آپ دونوں کے ساتھ اس کو کلب ان کر کے انٹروڈیوس کرواتے ہیں جی. اسٹوڈنٹس ابھی ہم بات کر رہے تھے 5th پی کی. جو 4 پیز ہمارے پاس تھیں، پروڈکٹ، پرائس، پلیس، پروموشن. یہ 4 پیز اگین ایک کلاسیفائڈ قسم کی یا کلاسیکل اپروچ ہے. اب 7 پیز ہو گئی ہیں، بٹ اسٹل میں یہ 4 پیز کو ہی لے کر چل رہا ہوں، اور میں اب آئندہ آنے والے لیکچرز کے اندر آپ سے 7 پیز بھی ڈسکس کروں گا. بٹ لیٹس ہم لوگ تھوڑا سا اپنے خود کو کنفائن کرتے ہیں، یہ لمیٹڈ کرتے ہیں ان 4 پیز کے ساتھ. اور یہ جو انہوں نے یہاں پر بات کی ہے جی، پیکیجنگ وچ از دا 5th پی، اور یہ کہتے ہیں جی آل دا ایکٹیویٹیز آف ڈیزائننگ اینڈ پروڈیوسنگ دا کنٹینر فار اے پروڈکٹ. کہ اس کی جو پیکیجنگ ہوتی ہے جی، اٹ از اے ویری اسپیشلائزڈ ٹاسک. جیسے آپ نیسلے کو لے لیجئے، آپ آلپرس کو لے لیجئے، اینگرو کو لے لیجئے. اسی طریقے سے اگر آپ سیمنٹ بیگز کو دیکھ لیتے ہیں جی، اور اگر آپ انڈسٹریل آئٹمس کو دیکھتے ہیں جی، ان کی پیکیجنگ ڈفرینٹ ہوتی ہے. جو ہمارے پاس جو لیکوڈز آتے ہیں ان کی پیکیجنگ ہمارے پاس ڈفرینٹ ہوتی ہے. ہمارے پاس جو پاؤڈرڈ فارم کے اندر چیزیں ہیں ان کی پیکیجنگ ہمارے پاس ڈفرینٹ ہوتی ہے. جیسے یہ ٹینگ آ جاتا ہے. اسی طریقے سے آپ سیرپس دیکھتے ہیں، روح افزا، نورس، اس کی پیکیجنگ کسی دور میں روح افزا جو ہے وہ گلاس باٹلز میں آیا کرتا تھا جی، اب وہ پلاسٹک کے اندر اس کو انٹروڈیوس کرتے ہیں. پرائس لو ہوگی. اس قسم کی چیزیں جو ہیں اٹ میٹرز اے لاٹ جی. پیکیجنگ کو جب ہم لوگ ڈسکس کرتے ہیں وہ کہتے ہیں جی اٹ ہیز بین انفلوئنسڈ بائی 4 کائنڈ آف تھنگز جی. سیلف سروس ہے، کنزیومر ایفلوئنس ہے، کمپنی اینڈ برانڈ امیج، اینڈ انوویشن اپرچونٹی جی. کتنی زیادہ یونیک ہے آپ کی پیکیجنگ جی، اور وہ کتنے عرصے تک پروڈکٹ کی کوالٹی کو مینٹین کرتی ہے جی. اٹ میٹرز جی. آپ کو یاد ہوگا کہ جب شروع میں جب یہ پیپسی اور کوک، میرا خیال ہے کہ لیٹ 90s کے اندر وہ گلاس باٹل آیا کرتی تھی جی 1 لیٹر کی. آپ شاپ کیپر کے پاس جاتے تھے، آپ ایک سیکیورٹی اس کے پاس رکھواتے تھے، اور وہ گلاس باٹل گھر میں لے کر آتے تھے. وہ ڈرنک کنزیوم کرتے تھے، پھر دوبارہ جا کے وہ باٹل واپس کرتے اور پیسے سے واپس لیتے تھے. جو کہ کسی بھی طور کے اوپر کسٹمر کی کنوینئنس کے اوپر وہ چیز نہیں تھی جی. بڑی انکنوینئنس ہوتی تھی. اس کے بعد جو باٹل آئی جی وہ پلاسٹک کی تھی، لیکن وہ ڈی شیپ ہو جایا کرتی تھی. اس کے اندر وہ ڈفرنٹ اسکریچز آ جایا کرتے تھے، جس سے اس کی پریزنٹیشن افیکٹ ہوتی تھی. تو پھر ایک نئی جو ٹیکنالوجی لے کر آئے، پیٹ باٹلز کے اندر اس کو لے کر لانا شروع کیا، جو کہ اگین وہ جو پلاسٹک ہے وہ تھوڑا سا اس کی کوالٹی اچھی تھی جی. اس کو انہوں نے مینٹین بھی کیا، اور وہ ابھی بھی ہمارے ہاں چلتا چلا جا رہا ہے جی. وہ جو پلاسٹک اس کی اچھی کوالٹی جو ہے
تو اس کو اس کے اندر میٹر. پھر اس کے اندر جو پیکیجنگ کے اندر اس کی ایکسپائری ڈیٹ, انگریڈینٹس ہیں, اس کا لوگو ہے, کمپنی کا نام ہے, اور پھر آپ وہ دیکھتے ہیں کہ جی یہ کہاں پر, جی کہ کوریا کا بنا ہوا ہے, جاپنیز جو انڈسٹری ہمارے پاس ملیشیا میں لگی, انڈونیشیا میں, ڈفرینٹ کنٹریز کے اندر لگی, تو وہ لکھا ہوتا ہے کہ جی میڈ ان دیٹ پرٹیکولر کنٹری, بٹ اس کے اندر یہ چیز انشور ہوتی ہے, وہ جو کمپنی کا لوگو ہوتا ہے جو وہ اس چیز کو انشور کر رہا ہوتا ہے کہ اس کی کوالٹی کمپرومائز کسی طور کے اوپر نہیں ہے. اور وہ جو ہم اس میں بات کر رہے تھے نا جی, لیبر انٹینسو کنٹریز کی بات کر رہے تھے, تو وہ ڈیفینیٹلی اس کنٹری کا ایک جو کیا کہنا چاہیے ایڈوانٹیج ہے جی, اس کو لے رہے ہوتے ہیں جی ساتھ میں. دین کمز یہ فنکشن آف لیبلس کی بات کرتے ہیں. لیبلنگ آئیڈینٹیفائز دا پروڈکٹ, لیبل ہیلپس ٹو آئیڈینٹیفائی دا پروڈکٹ اینڈ برانڈ, اٹ popularizes the product and its brand. میں اس کو دوبارہ ایکسپلین کروں گا. فنکشنز آف لیبلز ہیں, لیبل ہیلپس ٹو آئیڈینٹیفائی دا پروڈکٹ اینڈ برانڈ. جی وہ لوگو جو پیپسی, کوکا کولا, نیسلے, اسی طریقے سے ہم لوگ اور ڈفرینٹ پروڈکٹس جیسے سونی ہے, ہمارے پاس ایچ ٹی سی ہے, ان کے جو لوگوز ہیں, ان کا جو برانڈ کا جس طریقے سے وہ اپیئر ہوتا ہے جی, اس کے اوپر بیس کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ اس کو آئیڈینٹیفائی کرتا ہے. گریڈنگ آف پروڈکٹ ہوتا ہے جی, لیبل ہیلپس ٹو ایکسپریس گریڈ فار دا پروڈکٹ. فار ایگزامپل wheat can be expressed with the grades such as 1, 2, 3, 4. Label becomes useful to grade any product according to its quality. جی کتنا زیادہ ریفائنڈ ہے جی. اگین جیسے ہم لوگ ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ سے بات کر رہے تھے جی, وہ جو بی پیئر ہوتا ہے جی, جس کی کوالٹی تھوڑی سی کمپرومائزڈ ہوتی ہے جی, تو یہ اس طریقے سے بھی اس کی پروسیسنگ کے بیسس کے اوپر بھی اس کو گریڈ کیا جا سکتا ہے جی. Labeling describes the product. Label gives introduction of the product, describes and expresses its grade, information and instruction about who manufactured the product. When and where it was manufactured. جو ایٹیبلز ہیں یا جو آپ کے پاس اور جو دوسری چیزیں ہیں, کریمز ہیں, لوشنز ہیں, اس کی ایکسپائری ڈیٹ ضرور مینشن ہوتی ہے جی. How many ingredients have been used in it, how to use the product, how to keep the product safe. انسٹرکشنز ہوتی ہیں ایکسیٹرا given on the label. This becomes helpful to the customer. اس کو کسٹمر کو ایجوکیٹ کرتے ہیں جی یوزیج کے کیس میں. اگین ایٹیبلس جیسے چاکلیٹس ہو گئی ہمارے پاس ہنی ہو گیا, ہمارے پاس سیرپس ہو گئے, یہ کاربونیٹڈ ڈرنکس ہو گئے, اسی طریقے سے لوشنز ہو گئے, کریمز ہو گئیں, اور ڈفرینٹ جو یہ شیونگ جیلز ہو گئے, شیونگ فومز ہو گئی, یہ تمام کی تمام چیز جو ہیں اس کے اوپر وہ انگریڈینٹس اور یہ انفارمیشن ساری کی ساری ہونی چاہیے اور ہوتی بھی ہے. اور اس کے اوپر کوشش یہ کرتے ہیں کہ جی میکسیمم انفارمیشن کسٹمر یا کنزیومر کے ساتھ شیئر کیا جا سکے جی. لیبلنگ پروموٹس دا پروڈکٹ, لیبلنگ پروموٹس دا پروڈکٹ جی. فورتھ ہمارے پاس جو فنکشن ہے پروڈکٹ کا, لیبل ہیلپس ٹو پروموٹ دا پروڈکٹ. کسٹمرز اٹینشن از ڈرون بائی اٹریکٹیو اینڈ فیسینیٹنگ گرافس, فگرز اور مارکس. دس موٹیویٹس دا کسٹمرز ٹو بائی دا پروڈکٹ. لیبل پلیز an important role in sales and distribution as it makes the customers take buying decisions. بہت امپورٹنٹ. آپ نے دیکھا ہوگا پیپسی کے وہ جو ٹرائنگل سی ایک بنی ہوتی ہے, اس کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ ری سائیکل ہو سکتا ہے. جو آج کل انوائرمنٹل فرینڈلی جو پیکیجنگ ہے جی, اٹ میٹرز الاٹ. پلاسٹک بیگس کو ڈسکریج کیا جاتا ہے. آپ دیکھیں کہ جتنے بھی اچھے آؤٹ لیٹس ہیں وہ سب کے سب ان کا جو وہ اس کو کہتے ہیں جی بایو ڈیگریڈیبل پیکیجنگ, وہ بیگز ایسے دیتے ہیں آپ کو, جو پیپر بیگز دیے جاتے ہیں اب, کہ تاکہ انوائرمنٹ فرینڈلی, اور یہ دیکھ سکیں کہ جی دی پیپل آر مور کانشیس جی, اور وہ کوشش یہ کرتے ہیں کہ وہ کوئی ایسا کام نہ کریں جس کی وجہ سے انوائرمنٹ کو کسی بھی طرح سے تھریٹ ہو جائے. ففتھ جو ہمارے پاس ایک آتا ہے جی, لیبلنگ پروٹیکٹس دا کسٹمرز. لیبل پروٹیکٹس دا کسٹمر ایز میکسیمم سیلنگ پرائز. Quantity, quality, etc. are mentioned on the label. The customers are protected from possible malpractice of middleman. جی ایسا نہیں ہوتا کہ وہ 250 ml لکھا تو اس کے اندر سے تھوڑا سا کر دیں. اس کے اندر ایگزیکٹ کوانٹٹی مینشن ہوتی ہے, اور پھر اس کے اندر کچھ آئٹمس کے اوپر میں نے وہ دیکھا کہ وہ کوانٹٹی اس کے اوپر جیسے جو لیکوڈز ہوتے ہیں وہ پلس مائنس مینشن کر دیتے ہیں کہ 50 ml پلس مائنس ہے یا کچھ ایسا ہے. اسی طریقے سے ویٹ کے اندر پلس مائنس مینشن کر دیتے ہیں کہ جی 10 گرام یا 1 گرام یا 5 گرام. تو یہ اس قسم کی چیزیں ہیں جی. دس از آل اباؤٹ سیٹنگ پروڈکٹ اسٹریٹجی جی.
یہ ہم لوگوں نے بات کی, اور ڈیفینیٹلی ان نیکسٹ فیو لیکچرز ہم کوشش یہ کریں گے کہ اس کی پریکٹیکل امپلیکیشن جی ہم لوگ ضرور ڈسکس کریں. وی کین شیئر, کوشش یہ ہوگی کہ آپ کے ساتھ بوئنگ کا جو پورا جو ان کا ایک سیٹ اپ ہے اس کی ایک ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کی جائے. ایئر بس کے حوالے سے کچھ ہم لوگ دیکھیں گے, اور جو ہمارے پاس کچھ یہ کاربونیٹڈ ڈرنکس ہیں, کلوتھز ہیں, اور ہمارے پاس فٹ ویئرز ہیں, یا اور ڈفرینٹ چیزیں ہیں جی, اس کو ہم لوگ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے ٹو گیٹ اے ویری گڈ انڈرسٹینڈنگ اباؤٹ آل دیز کائنڈ آف کانسیپٹ جی. اسٹوڈینٹس آپ سب لوگوں کا بہت بہت شکریہ جی, اپنا بہت خیال رکھیے گا جی. انشاءاللہ دوبارہ ول سی یو ان دا نیکسٹ لیکچر ود اے نیو ٹاپک. تب تک کے لیے جی اللہ حافظ, اپنا بہت خیال رکھیے گا جی. تھینک یو.